बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से। आज एक और सफ़र पे निकले हैं, लेकिन अब के सफ़र जो है हमारा वो सफ़र में से एक सफ़र है, क्योंकि मशहद आए हुए हैं और मशहद में स्टे है हमारा। हम मशहद से आगे एक सफ़र पे हैं। तो आज जो हमारे हम सफ़र हैं वो हमारे बड़े छोटे से प्यारे से मोहब्बत करने वाले आगा मुजतबा हैं। آقای مجتبی سلام علیکم. خواستم باشی. خوبی شما؟ خوب هستیم الحمدلله. امروز برنامه چیه؟ برنامه اینه که بریم جای دیدنی مشهد رو بهتون نشون بدم. بله. اولین جایی که میخوام بریم آرامگاه فردوسیه. بله. بعد میخوام بریم آبشارهای طبیعی توی مشهد، اخلمت. ماشاءالله. آره، برگشتانا که اومدیم پارک ملت، اون بوستان ملت. بله. بعدش هم کوسنگی که به نوعی به عربا به کوسنگی میگن جبل النور. بله. یعنی کوه پرنور. کوه پرنور. آره. بله بله. بعد که دیگه بله بله. تمام دیگه. انشالله. انشالله آغاز آسون میشه، آخر بھی انشالله راحت میشه. تو ہم جناب نکلے ہیں آج، مختلف جگہیں گھومے پھریں گے، ہر جگہ کا ولاگ بھی بنائیں گے، آپ کو دکھائیں گے۔ مولا رضا علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی کہ ہم ان کے دربار میں حاضر ہو سکے، ان کے حرم میں حاضری ہوئی۔ آپ سب لوگوں کی نیابت میں زیارت بھی کریں گے اور گروپ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے کچھ ویڈیوز ہماری دیکھی ہوں گی جس میں فدق کا سفر بھی ہم نے دکھایا۔ شاہ عبدالعظیم سے ہم قم سے جو ہے وہ شوٹ کرتے آ رہے ہیں اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو بہرحال آج کچھ ٹورزم کے حوالے سے دیکھیں گے کچھ چیزیں، کچھ اسپریچولی دیکھیں گے، لیکن زیادہ جو ہے وہ آج ٹورزم کا پلان ہے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آقا مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور باہم جہاں جہاں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ساتھ رکھیں گے۔ مشہد کو دیکھیے ماشاءاللہ کتنا نیٹ اینڈ کلین اور کھلا کھلا سا شہر ہے، اور بڑی بڑی بلڈنگز ہیں یہاں پر۔ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ مشہد ایک بیکورڈ جگہ ہے یا قم ایک بیکورڈ جگہ ہے۔ قم تو میں نے آپ کو بہت سارا دکھا دیا ہے اور اب کے مشہد دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، اوکے، ساتھ رہیے گا آپ ہمارے۔ مشہد میں دیکھیں جی، یہ بڑا خوبصورت سا برج کا پیٹرن ہے، معذرت، ٹریفک برج ہیں، اور یہ برج دیکھیے، یہ برج دیکھیے، یہ برج دیکھیے، اور برجز دیکھیے آپ۔ یہ انڈر پاس نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر سے چونکہ 3 اوور ہیڈ بنے ہوئے ہیں، تو یہ 3 اوور ہیڈ جو ہیں بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ حالانکہ یہ مختلف روڈز ہیں، اور یہ کوئی صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک برج بنا کے بھی گزارا کر سکتے تھے، نہیں، یہ ٹریک آگے جا کے چینج ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ برج اترتے ہیں یہ ٹریک جو ہیں یہ انٹائرلی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اب نکل رہے ہیں باہر کی طرف۔ مشہد شہر جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اور ہم اس وقت مشہد شہر کے آؤٹ اسکرٹ میں آ گئے ہیں، ہائی وے پہ نہیں آئے ابھی تک ہیں، ابھی بھی ہم ود ان دا سٹی، یہ سٹی لمٹ میں ہی ہے۔ یہ ریزیڈینشل ایریا ہے رائٹ پہ، لیفٹ پہ، لیکن ساتھ میں بیچ بیچ میں کمرشل بھی ہے، پھر کچھ چھوٹی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب مشہد شہر ہے، ٹھیک ہے، یہ مشہد شہر کے اندر ہی ہیں ابھی ہم مشہد شہر سے باہر نہیں نکلے۔ یہیں سے شاندیز کو رستہ بھی جاتا ہے۔ جو لوگ ایران آ چکے ہیں اور جنہوں نے مشہد وزٹ کیا ہے وہ یقیناً شاندیز سے واقف ہوں گے۔ شاندیز ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں، بہت خوبصورت ریسٹورنٹ ہیں، اور بڑی جائے دیدنی ہے، درست ہے؟ ہاں، میں نے کہا میں آقا مرتضیٰ سے بھی پوچھ لوں نا کہ میں درست ہوں یا نہیں ہوں، میں غلط چیز تو نہیں بتا رہا، لیکن نہیں، آقا مرتضیٰ نے کہا نہیں آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چلے ایک کنفرمیشن بھی مل گئی کہ میں جو انفارمیشن آپ کو پاس آن کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ انسان کو اپنے آپ کو بھی کراس چیک کرتے رہنا چاہیے، اس سے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ انسان پرفیکشن تو بہرحال بہت بڑا لفظ ہے، لیکن بہتری آ جاتی ہے۔
چلیں بہرحال ابھی سفر جاری و ساری ہے، اور آج ہم سارا دن آپ کو لے کے نور پھریں گے، اور کہاں پھریں گے آپ خود دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ جناب یہ پھلوں کی بہت سارے پھل یہاں پہ، میوہ جس کو کہتے ہیں، انار ہے، یہ روڈ سائڈ پہ، یعنی کہ یہاں پہ اسٹریٹ سائڈ سیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وانٹ کہلاتی ہے ویگن میں یہ لوگ پھل لوڈ کرتے ہیں یا کوئی اور چیز لوڈ کرتے ہیں، اور یہ شہر اس میں چاہیے اینجا ہاں جاده گلبهار چناران. نه این شهر چیه؟ اینجا این شهر نیست؟ این شهر نیست، بهش میگن منزل آباد. منزل آباد. خوب یہ منزل آباد ہے، چھوٹا سا ایک شہر ہے روڈ سائڈ پہ ہی، یہاں کچھ تھوڑی سی انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اور کوئی وہ پیچھے دیکھیں کچھ انڈسٹری لگی ہوئی ہے، کچھ یہ ادھر انڈسٹری، یہ پگا ایک بہت بڑا برانڈ ہے یہاں کا، ملک برانڈ ہے یہ، اس کے معاملات ہیں کچھ یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ یہ پگا یا پگا دونوں ایکسنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو ہم ایک انڈسٹریل ایریے سے گزر رہے ہیں سمجھ لیجئے، اور وہاں پہ سیب زمینی یعنی کہ آلو، آپ کو پتہ ہے سیب زمینی کس کو کہتے ہیں؟ آلو کو کہتے ہیں، آلو کو، اور خرمالو، خرما مام، یہ دیکھیں آپ سیب زمینی، بادوم زمینی مونگ پھلی کو کہتے ہیں، کیونکہ ایک بادوم درختی ہوتا ہے جو بادام ہوتا ہے، اس کو بادام درختی کہتے ہیں، یا اس کو صرف بادام کہتے ہیں، اور جو مونگ پھلی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بادوم زمینی۔ یہ دیکھیں بادوم زمینی کے کتنے بڑے بڑے پیکس بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ بادوم زمینی مال مشہد ہے؟ نه ہاں، مال استان خراسان رضوی، خراسان، آستان خراسان رضوی، سمت شیروان و اینا. اوکے، یعنی کہ طرف ریگستان، طرف چیه هم تو استان خراسان از سمت جنگل گلستان میخوام بریم. بله خوب الان باش، تو چلیں ابھی سفر جاری ہے، ہم سفر رہیں، خوش رہیں، اور آقا مرتضیٰ کے ساتھ رہیں۔ آقا مرتضیٰ آج پھنس گیا میرے کہ انہوں پتہ نہیں کیسی کتنے پنگا لیندے رہنے ہیں، وہ قوم والے تو مجھ سے یوز ٹو ہیں، یہ پھنسا میرے ساتھ آج پہلی دفعہ۔ اسے اندازہ نہیں ہے کہ ہم پیدل چلنے کے کتنے ایکسپرٹ لوگ ہیں۔ ایک تو پاکستان میں جو پروفیشن تھا وہ بھی، پھر یہاں آ کے ٹریول اینڈ ٹورزم، اور پھر اوپر سے یہ یوٹیوب، یعنی کہ آپ لوگوں کی ٹیوب جو ہے یوٹیوب، اس کو بنا رہے ہیں ہم۔ تو جناب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم آگے ہیں زمینی رستے پر، لیکن ہیں ابھی بھی پہاڑوں کے اندر ہی، تو پہاڑوں سے ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں وقتی طور پہ الوداع، خدا حافظ۔ لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک رٹایا جملہ، ویسے مجھے بولتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کیا کروں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو بات بھی نہیں سمجھ آ رہی، اور تو یار سمجھ جاؤ، مہربانی کرو، تو چنگا چیر ہو گیا اس گل میں کہنے۔ وہ بات یہ ہے کہ آل اباؤٹ ایران کے ساتھ جڑے رہیں، آل اباؤٹ ایران کو دیکھتے رہیں، آل اباؤٹ ایران کو سبسکرائب کریں، آل اباؤٹ ایران کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کو بھی بتائیں کہ ایک بندہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پڑھائی لگا پھرتا ہے کدی تو انہوں سپورٹ کرو، اس کے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائملی ملتا رہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، بہت سارے معاملات زندگی میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اس کو ایڈجسٹ کریں، لوگوں کو سپیس دیں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں، اور توڑنا تو کوئی کام نہیں ہے، جوڑ کے رکھنا بہت بڑا کام ہے۔ ایلفی بنے، ٹیپ بنے، چاقو نہ بنے، کینچی نہ بنے، بلیڈ نہ بنے، ٹھیک ہے سر جی۔ وہ ہمارے ایک دوست، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، رانا تنویر صاحب، مجھے بہت زیادہ یاد آتے ہیں، میرے بزرگ دوست تھے، یعنی کہ دوستی تو مجھ سے تھی لیکن وہ ایج میں مجھ سے بڑے تھے۔ تو اسلام آباد میں وہ کہتے تھے ڈو گڈ، تو میں انہیں کہتا تھا جی ڈو گڈ ہیو گڈ، کہتے نہیں، ہیو گڈ جانے پروردگار جانے، یو شوڈ تھنک اباؤٹ ڈو گڈ اونلی، صرف اچھا کریں، صرف اچھا کریں، اچھا کرتے رہیں گے
تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً کہیں نہ کہیں سے اچھے کا رزلٹ دے گا. کسی نہ کسی صورت میں کوئی اچھا دوست دے دے گا، کوئی اچھا ہمدرد، کوئی اچھا ہم سفر، کوئی اچھا پڑوسی، کوئی اچھا آفس کا کولیگ، کوئی اچھا جونیئر، کوئی اچھا سینئر. یہ سب ڈو گڈ کا نتیجہ ہے. تو بہرحال جڑے رہیں آل اباؤٹ ایران کے ساتھ. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور ولاگ میں. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آقا مرتضیٰ کے لیے بھی دعا کیا کریں. یہ اب ہمارے ہمراہی ہوں گے جب ہم مشہد میں ہوں گے اور یہاں سے کہیں جائیں گے تو آقا مرتضیٰ ہی ہمارے ساتھ ہوا کریں گے. انہیں پھر اچھالتی گڈی، اللہ رحم کرے. تو بہرحال اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر، السلام علیکم.